پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ سندھ حکومت کا جناح باغ میں جلسے کے لیے این او سی جاری۔ پی ٹی آئی کا تاخیر سے اجازت ملنے پر جناح باغ میں جلسہ کرنے سے انکار۔ صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ شام 5 بجے تک اجازت نامے کا انتظار کیا۔ انتظامیہ کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ نہیں کہ باغ جناح میں جلسہ نہیں کریں گے، اب مزار قائد کے گیٹ پر ہی جلسہ کریں گے۔ سڑک پر جلسہ ہوا تو پھر حکومت سخت ایکشن لے گی۔ گراؤنڈ سے باہر جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ کراچی والے شاید پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، اسی لیے وہ میدان کی بجائے روڈ پر جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قانون توڑا تو اجازت نامہ منسوخ کر دیں گے۔ اور وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اجازت دے کر وہاں کی عوام کو عزت دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی ہدایات دی تھیں کہ بانی ایم کیو ایم کی طرز کی کالز دے کر اپنے چاہنے والوں کو مشکل میں نہیں ڈالیں۔ ایم کیو ایم کو زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ لینا ہوتی ہے۔ سمیہ خورشید کی رپورٹ۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ بین الاقوامی نمائش فوڈ ایشیا 2026 کا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے افتتاح کر دیا۔ نمائش 2 ہاؤس پر مشتمل ہے۔ مختلف کمپنیوں کی جانب سے 185 اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ پلاسٹک پیکیجنگ اور فوڈ کمپنیوں نے اسٹالز لگائے۔ نمائش 12 جنوری تک جاری رہے گی۔ نمائش میں انڈونیشیا، ملیشیا، ایران، چائنا، ترکیہ، یو اے ای اور ویتنام کے مندوبین شریک ہیں۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ کے پی کو عزت دے کر کے پی کے کی عوام کو عزت دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی ہدایات دی تو وزیر اعلیٰ کے پی کو اجازت دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی روایات ہیں، اور ویسے بھی سندھ ہمیشہ مہمان نواز رہا ہے، اور اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ویلکم کریں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا، بانی ایم کیو ایم کے طرز کی کالز دے کر اپنے چاہنے والوں کو مشکل میں نہیں ڈالیں۔ ایم کیو ایم کو زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ لینی ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ ایم کیو ایم کو بھی پولیٹیکل طور پر زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایم کیو ایم کی باتوں کو میں سیریس ہی نہیں لیتا۔ وزیر بلدیات سندھ کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، پی ٹی آئی اپنا رویہ اچھا رکھے، آگے کے راستے بحال ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد شعیب کے ساتھ سمیہ خورشید، نیوز کراچی۔ اڈیالہ کے باہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی تو قانون کے تحت نمٹیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہا اب تو ان سے نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے، میرا کام دوسرا والا ہے، جن کا کام مذاکرات ہے وہ مذاکرات کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں وزیر اطلاعات عطاءاللہ ٹاڑر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے متعلق قرآن میں واضح لکھا ہے، ہم سب کی سوچ چھوڑ دیں، قرآن کریم پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا۔ اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے، قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے گا۔ اور یہ سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے خلاف اس طرح حکومت کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا کیا حل کرنا ہے۔ جب اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی۔ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں؟ بس میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام وہ کریں۔